ہم اس کے لیے بھیک نہیں مانگنا چاہتے، اس کے لیے مزید قرضے نہیں لینا چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستانی قوم اپنے وسائل سے، اپنے بازوؤں کے ساتھ اپنی پیداوار بڑھائے، اپنی برآمدات بڑھائے، اور باوقار انداز سے ہم اپنی لائبلٹیز کو میٹ کر سکیں۔ اس سے ہم پاکستان کو خوددار کر سکتے ہیں، خود مختار کر سکتے ہیں اور خوشحال کر سکتے ہیں۔ اور آخر میں اس ترقی کو کس طرح ہم ان علاقوں میں، ان طبقوں میں لے کے جائیں جو محروم رہ گئے، تاکہ ایک مساویانہ ترقی، ایک ایکویٹیبل ڈیولپمنٹ ہم یقینی بنا سکیں۔ تو اس حوالے سے ہماری جو پورٹل ہے وہ میں آپ کے سامنے کہہ دیتا ہوں، PMLN2024.com۔ سو PMLN2024.com پہ جا کر آپ ان موضوعات پر اپنی تجاویز ہمیں ارسال کر سکتے ہیں، اپنے آئیڈیاز دے سکتے ہیں۔ یہ موقع ہے ہر پاکستانی شہری کے لیے جو پاکستان کو بہتر بنانے کے لیے خیالات رکھتا ہے۔ ہم اکثر ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بحثیں کرتے ہیں اور یہ شکایت کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہو رہا، یہ ایسے ہونا چاہیے۔ تو اب ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بحثیں کرنے کی بجائے یہ ایک موقع ہے کہ آئیے ہم سب مل کر ٹیم پاکستان بن کر پاکستان کو ان بحرانوں سے نکالنے کے لیے، پاکستان کو ایک مستقل پائیدار ترقی کا پلیٹ فارم دینے کے لیے، جس سے کہ ہم ایک ایسی بنیاد فراہم کریں کہ 2047 میں جب یہ ملک اپنی 100 سالہ تقریبات منائے تو ہماری نوجوان نسل جو اس وقت اپنے پیک پہ ہوگی، وہ تاریخ کا سامنا باوقار انداز میں اور فخر کے ساتھ کر سکے، وہ تاریخ کے سامنے شرمسار نہ ہو۔ اور اس کا تعین ہمارے آج کے فیصلے کریں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ 8 فروری کو یہ قوم اپنا فیصلہ مسلم لیگ نون کے حق میں کرے گی، تاکہ ہم پاکستان کو اس گرداب، معاشی گرداب، مسائل کے دلدل سے نکال کر ایک بار پھر ایشیا کا ٹائیگر بنائیں، ایک بار پھر اس کو ان خوابوں کی تعبیر بنائیں جو قائد اعظم علیہ رحمہ نے اور علامہ اقبال نے اس خطے کے مسلمانوں کے لیے ایک جنت بنانے کا دیکھا تھا، جہاں ہم بتا سکیں کہ ہم اپنے نظریات کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق ایک ایسی جدید ریاست بنا سکتے ہیں کہ جس میں ہر پاکستانی، خواہ اس کا تعلق کسی رنگ، مذہب، نسل سے ہو، وہ آپس میں ایک خاندان کی طرح رہتے ہوئے اس ملک کو ترقی یافتہ ملک بنا سکتا ہے، اس ملک میں عوام کو زندگی کی بنیادی سہولتیں فراہم کر سکتا ہے، اور اس ملک کے اندر لوگوں کو بہتر مستقبل دے سکتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اچھا صاحب، یہ بتائیے گا کہ منشور تو لے لیا، لیکن آپ کے اس منشور سے یہ نظر آ رہا ہے کہ 8 فروری کو جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اس کے حوالے سے کیا آپ کو کوئی گارنٹی دے دی گئی ہے کہ جو فیصلہ آئے گا وہ نون لیگ کے حق میں آئے گا، اور جو وفاقی حکومت بنے گی وہ نون لیگ کی بنے گی؟ پہلی بات یہ کہ میں نے یہ منشور پیش نہیں کیا، میں نے منشور کے جو شعبہ جات ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، جن میں ہم قوم کو یہ ایک موقع دے رہے ہیں کہ ہم ایک شراکت کے ساتھ مسلم لیگ نون کا منشور ہم قومی شراکت کے ساتھ بنائیں، اس میں ان پٹ لیں ان تمام ماہرین کی، ان تمام دانشوروں کی، ان تمام پروفیشنلز کی، ایکسپرٹس کی، کہ جو ملک کے مختلف حصوں میں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ ملک کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ تو اس پورٹل کے ذریعے وہ اپنے خیالات، اپنی تجاویز ہم سے شیئر کر سکتے ہیں، جن کو ہم اپنے منشور کے اندر شامل کریں گے۔ اور اس منشور کی آتھرشپ بجائے عرفان صدیقی صاحب کی چیئر میں جو کمیٹی ہے 20-30 لوگوں کی، یہ 30 لوگوں کی آتھرشپ نہ ہو بلکہ 24 کروڑ عوام کی آتھرشپ سے یہ منشور بنے، تو یہ مقصد ہے اس کا۔ اور جہاں تک آپ نے کہا انتخابات کے نتائج کا، تو مجھے الحمدللہ اس بات پر پورا قوی بھروسہ بھی ہے، یقین بھی ہے خدا کے فضل سے، کہ اس وقت جو 3 بڑی جماعتیں ہیں، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی، ان تینوں کے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے ادوار کا اگر آپ موازنہ کریں، تو اگر کوئی شخص آنکھوں سے نابینا بھی ہے تو وہ بھی چیخ اٹھے گا کہ مسلم لیگ نون کا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں۔
آپ 2008 سے 13 تک پیپلز پارٹی کا دور دیکھ لیں، 13 سے 18 تک نون کا دور دیکھ لیں، اور 18 سے 22 کا جو عذاب پی ٹی آئی کا تھا اس کو دیکھ لیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان میں نہ صرف ان 5 سالوں میں بلکہ اس سے پہلے اگر کوئی ترقی کی پالیسی بنی ہے، اگر کوئی ترقی کا انفراسٹرکچر بنا ہے، تو اس پہ آپ کو ہمارے قائد نواز شریف اور مسلم لیگ نون کی مہر نظر آئے گی۔ تو اس لیے مقابلہ ہی نہیں ہے، جہاں پہ ڈیلیوری کی بات ہے، جہاں پہ ڈیولپمنٹ کی بات ہے، جہاں پہ اکنامک ویژن کی بات ہے، چاہے وہ ویژن 2010 تھا، چاہے وہ ویژن 2025 تھا، آج تک پاکستان کی کسی پارٹی کے پاس نہ کوئی ویژن رہا ہے، نہ کوئی کارکردگی رہی ہے ماں سوائے پاکستان مسلم لیگ نون کے۔ لہٰذا عوام جو ہیں وہ اب بہت سمجھدار ہیں۔ 2018 اور 22 کا جو بھیانک ڈرونا خواب تھا، اس نے ان لوگوں کو بھی سمجھدار کر دیا ہے جو بے سمجھی میں پی ٹی آئی کو ووٹ دے بیٹھے تھے۔ تو انشاءاللہ مسلم لیگ نون بھرپور کامیابی حاصل کرے گا۔ حسن صاحب یہ بتائیے گا کہ 40 دن رہ گئے ہیں، 40 دن رہ گئے ہیں انتخابات میں، اب جو ہے پورٹل بنایا جا رہا ہے اور اب تجاویز لے رہی ہیں، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ 4-5 ماہ پہلے کام ہوتا تھا کہ 24 کروڑ عوام کی تجاویز لی جاتی؟ جی دیکھیے، یہ اس میں یہ چونکہ آن لائن ہے، یہ کوئی ڈاک کے ذریعے نہیں آئیں گی تجاویز، یہ کوئی رجسٹری نہیں کرنی۔ اب چونکہ ڈیجیٹل ایج ہے، اس میں انسٹنٹلی آن لائن جا کے وہ پورٹل کے ذریعے اپنی تجاویز دے سکتے ہیں۔ تو یہ چند دنوں کے اندر ہم پوری دنیا سے تجاویز اکٹھے کر لیں گے۔ وہ جو پہلے ڈاک کا سسٹم ہوتا تھا جس میں لوگوں نے تحریری طور پہ اپنی تجاویز دینی ہوتی تھی، وہ بہت دیر لگتی تھی۔ اب تو انسٹنٹلی ابھی یہ پورٹل آن لائن ہے، تو 24 گھنٹے نہیں تو 48 گھنٹوں میں سب لوگ اپنی تجاویز ہم تک پہنچا دیں گے۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو منشور ہے یہ تحریری طور پر بھی آپ اس کو مکمل کر لیں گے، اور یہ اچھا بھی لگتا ہے جیسے عوام کہتی ہے کہ ووٹوں سے پہلے جو ہیں وہ بہت سارے وعدے کیے جاتے ہیں لیکن عمل درآمد نہیں ہوتا، اسی طرح سے یہ منشور بن تو جائے گا لیکن اس پر عمل درآمد پر کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ جی 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 کیسے کریں گے؟ دیکھیے، آپ کے منشور میں مسنگ پرسن کے حوالے سے کوئی ایسی منشور لا رہے ہیں یا اس حصہ بنا رہے ہیں کہ جس سے ان کی بازیابی ہو سکے؟ جی دیکھیے، جب میں نے فنڈامنٹل رائٹس کہا تو اس کے اندر یہ سب چیزیں رول آف لا اور فنڈامنٹل ہیومن رائٹس میں شامل ہیں۔ جو آپ نے کہا کہ منشور پہ عمل درآمد کیسے یقینی بنایا جائے گا، میں آپ کو یہ بات پھر اللہ کا شکر ادا کر کے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے جو 2013 میں منشور بنایا تھا اس کے 3 ایز پہ بات کی تھی: انرجی، ایلیمینیشن آف ایکسٹریمزم اور اکانومی۔ یہ 3 پاکستان کے بڑے مسئلے تھے 2012-13 میں۔ 16 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی تھی۔ جب ہم نے حکومت چھوڑی تو لوڈ شیڈنگ کو ختم کر کے چھوڑا۔ 4 سالوں میں 11,000 میگا واٹ نئی پاور جنریشن ایڈ کر کے ریکارڈ بنایا، جبکہ 67 سالوں میں 18,000 میگا واٹ لگی تھی، ہم نے 4 سالوں میں 11,000 میگا واٹ لگائی۔ دوسرا، ایلیمینیشن آف ایکسٹریمزم۔ ہم نے آپریشن عزم تھا اور رد الفساد تھا، ان دونوں کے ذریعے دہشت گردی کو شکست دی اور 2017-18 میں دہشت گردی ختم کی، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں امن قائم کیا، کراچی میں امن قائم کیا، منشور کا وعدہ پورا کیا۔ تیسرا، ہم نے سی پیک جیسے منصوبے کو کامیابی سے چلا کر 3 سالوں میں $25 ارب پاکستان میں سرمایہ کاری لا کے دنیا کو دنگ کیا، اور وہ مردہ معیشت جو 3%، 2.5% پہ آ گئی تھی، اس کو 6% پر ہم اس کی گروتھ لے گئے۔ تو وہ تینوں ایز جو ہم نے 2013 میں وعدہ کیا تھا، 2018 میں ان کو پورا کیا۔ اور اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ اگر آپ 2013 میں کسی سے پوچھتے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، وہ کہتا ہے دہشت گردی اور بجلی نہیں ہے۔ 2018 میں اگر آپ کسی سے پوچھتے پاکستان کے بڑے مسئلے کیا ہیں، تو نہ وہ دہشت گردی کا نام لیتا، نہ وہ بجلی کے بحران کا نام لیتا۔ ہم نے دونوں کو حل کر دیا تھا۔ تو ہم جو وعدہ کرتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں، اور جو پورا نہ کر سکیں وہ وعدہ نہیں کرتے۔ ہم وہ نہیں ہیں کہ جو لوگوں کو 50 لاکھ گھروں کا اور 2 کروڑ نوکریوں کا خواب دکھا کے ان کو بہلا دیں، پسلا دیں، اور اس کے بعد 5,000 گھر بھی نہ دے سکیں اور 10,000 نوکریاں بھی نہ دے سکیں، بلکہ جن کا روزگار تھا وہ بھی ان سے چھین لیں، اور جن کے سروں پہ چھت تھی وہ بھی ان سے چھین کے
پھر ان کو کوئی نئی کہانی پڑھا دیں الف لیلا کی اور اس کے پیچھے لگا دیں. ہم وہ لوگ نہیں ہیں. ہم اگر کہتے ہیں تو کر کے دکھاتے ہیں. آج کراچی سے لے کر پشاور تک چپے چپے پر آپ کو مسلم لیگ نون کے ترقی کے منصوبوں کا جال نظر آئے گا. بہت شکریہ. ایسے صاحب ایک آخری سوال لیجیے گا کہ مسلم لیگ نون نے اس عام آدمی سے تجاویز طلب کی ہیں جو آج بجلی کے بلوں سے پریشان ہے, جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, مہنگائی سے وہ پریشان ہے, اور دوسری طرف جب آپ کی حکومت آتی ہے تو ایک وزیر کے ساتھ پروٹوکول چلتا ہے, فائر بریگیڈ کی گاڑی بھی, ایمبولینس بھی, تو کیا آپ کو کوئی ایسا اعلان نہیں کرنا چاہیے کہ عام آدمی کو یقین ہو اور وہ کوئی تجاویز بھی دے؟ نہیں میرے بھائی, آپ کا جو کہ آپ ٹکٹیں تقسیم کر رہے ہیں, کیونکہ آپ جنرل سیکرٹری ہیں پارٹی کے, تو کیا کوئی ایسا فیصلہ بھی ہوا کہ ہر چیز میں جدت آ رہی ہے, کوئی نوجوان بھی اس جی کو بالکل. برکت کے لیے رکھنے جی دیکھیے, جو آپ کا سوال ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں لوگوں میں ڈسپونڈنسی نہیں پیدا کرنی چاہیے. میں وزیر رہا ہوں, میرے ساتھ تو کبھی میرے قافلے میں نہ ایمبولینس چلی ہے نہ فائر بریگیڈ چلی ہے, اور میں 3-4 دفعہ وزارت کر چکا ہوں. میرے ساتھ تو اسلام آباد میں کبھی پولیس کی گارڈ بھی نہیں ہوتی, اکیلی گاڑی ہوتی ہے. تو یہ لوگوں میں نہیں. دیکھیے, یہ جو بلو بک ہے یہ ہیڈز آف اسٹیٹ کے لیے ہوتی ہے, یہ چیف پرائم منسٹرز کے لیے ہوتی ہے, پریزیڈنٹ کے لیے ہوتی ہے, اس لیے کہ پاکستان میں ایک دہشت گردی ہے اور وہاں پر اس ذات کا سوال نہیں ہے, اس آفس کا سوال ہے. آپ دیکھیے, خدا نہ خواستہ اب امریکہ میں ان کے صدر پہ حملے ہوئے ہیں, کیا اس کے اثرات ہوتے ہیں؟ تو لہٰذا یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو اس کا ہیڈ آف اسٹیٹ ہے اس کی حفاظت کے لیے کام کرے. یہ کوئی اس میں نہ عیاشی ہے نہ کوئی وی آئی پی کلچر ہے, پوری دنیا کا یہ دستور ہے. جہاں پر ماحول پرامن ہے وہاں پہ ان کو اتنی ضرورت نہیں ہوتی. ہم تو دہشت گردی کی دائیں بائیں پورے ایک فضا ہے اس کے اندر رہتے ہیں, لیکن کسی وزیر کے ساتھ نہ ایمبولینس چلتی ہے نہ کسی وزیر کے ساتھ فائر بریگیڈ چلتی ہے. تو ہمیں لوگوں میں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے لوگوں کو بلا وجہ ہم کوئی غلط تاثر دیں. ہم نے جو کفایت شعاری کی مثالیں قائم کی ہیں, ہماری حکومت نے جو اخراجات میں کمی کی تھی اور جو سادگی اختیار کی تھی پنجاب کے اندر بھی اور وفاق میں بھی, اس کو سب تسلیم کرتے ہیں. ہم ہیلی کاپٹر کو یہ نہیں کہتے کہ اس ہیلی کاپٹر کا 1 کلومیٹر کرایہ جو ہے 8 روپے یا پتہ نہیں کتنے 55 روپے, تو ہم وہ ہیلی کاپٹر رائڈز لے کر لوگوں کو اپنی حکمرانی نہیں دکھاتے. ہم نے تو ہمیشہ سنگل ون ڈش پارٹی کہا, جو غیر ضروری اخراجات ہیں ان میں کمی لے کر آئے, اور آئندہ بھی حکومت کے اخراجات میں کمی کریں گے. لیکن میں آپ کو پھر بتاؤں, دیکھیے پاکستان کا جو اس وقت المیہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو سول گورنمنٹ کے اخراجات ہیں وہ آپ کو پتہ ہے ٹوٹل کتنے ہیں؟ 550 ارب روپے. لیکن جو ہمارے قرضوں کی ادائیگی ہے وہ 5000 ارب سے اوپر چلی گئی ہے. اس وقت سب سے بڑا جو ہمارا چیلنج ہے وہ قرضوں کا بوجھ ہے, ہم نے اس سے نکلنا ہے, اور اس بوجھ سے نکلنے کے لیے ہمیں پاکستان کی پیداوار کو بڑھانا ہے, پاکستان کی ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے, پاکستان کے اندر اپنی افرادی قوت کو بہتر کرنا ہے, اس کی پروڈکٹیوٹی کو بڑھانا ہے. تو اگر ہم یہ ساری چیزیں نہیں کریں گے اور اسی طرح قرضوں کے اس دلدل میں دھنس جائیں گے جس میں عمران خان صاحب پھینک گئے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کے 80% قرضے ان 4 سالوں میں لیے گئے ہیں, آج وہ قرضوں کا ایک دلدل ہے جس کے اندر ہم دھنسے ہوئے ہیں. اس سے نکل سکتے ہیں ہم, اور نکلیں گے انشاءاللہ, لیکن اس کے لیے ہم سب کو مل کر امن کے ساتھ, استحکام کے ساتھ, ملک کے انسانی وسائل کو ترقی دیتے ہوئے محنت کرنی ہوگی تاکہ ہماری پروڈکٹیوٹی بڑھے, ہماری ایگریکلچر ماڈرنائز ہو, ہماری آئی ٹی سیکٹر ترقی کرے, ہماری انڈسٹری ورلڈ وائڈ کمپیٹیٹیو ہو, اور ہماری ایکسپورٹس میڈ ان پاکستان کو ہم دنیا میں کوالٹی کا مارک بنائیں. یہی راستہ ہے جس پہ سب قومیں چلی ہیں. بہت شکریہ. کہ 20 دسمبر کے کاغذات نامزدگی شروع ہوئے اور اس کے بعد آج 27 دسمبر جی سیکورٹی وغیرہ کا عمل جاری ہے, لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ سوشل میڈیا سارا بڑا بڑا عدالتیں وہاں پر کاغذ بھرے پڑے ہیں کہ اس قدر وہاں پہ لوگوں کو شکایات ہو رہی ہیں کہ کہیں کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں, کہیں پہ جمع نہیں کیے جا رہے, کہیں پہ ان کی سیکورٹی نہیں کی جا رہی. آپ بطور جماعت کے جنرل سیکرٹری کے کیا کوئی مطالبہ ایسا ہے؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سوشل میڈیا پہ بہت غلط خبریں بھی پھیلائی جا رہی ہیں. آپ لوگوں کے ذریعے ہی ہمیں پتہ چلا ہے کہ جو سب سے زیادہ کاغذات نامزدگی ہیں وہ پی ٹی آئی نے جمع کرائے ہیں. تو اگر ہر جماعت سے زیادہ کاغذات نامزدگی
PTI के उम्मीदवारों के जमा हुए हैं, तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड का क्या रोना है? फिर क्या कहना है कि जी हमें कागज़ जमा कराने से रोका जा रहा है? अगर कागज़ जमा कराने से रोका जा रहा होता तो उनके आधे भी ना जमा होते। उनके तो हर हलके में उन्होंने बहुत ज़्यादा कागजात नामजदगी जमा कराएं। इसका मतलब है कि कोई रोक टोक नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, सिर्फ प्रोपेगेंडा है। और PTI इसलिए रो रही है कि वो अपनी मुतवक्का शिकस्त की शर्मिंदगी से बचने के लिए लोगों को ये तासुर देना चाहती है कि उनका रास्ता रोका जा रहा है। बहुत शुक्रिया। छोटी सी बात, आखिरी बात है साहब, आपने अपने मेन पॉइंट्स जो है उनका जिक्र किया और वो बड़े मेन पॉइंट्स हैं, अनडाउटेडली वो मुल्क के डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक मसला कि हमेशा स्ट्रॉन्गेस्ट गवर्नमेंट PMLN की आती रही और उसे हमेशा सबोताज किया जाता रहा। आप कह रहे हैं कि आप वादे पूरे करते हैं और डेफिनेटली नजर भी आया कौम को कि आपने किए अपने एतबार में वादे पूरे। तो क्या आपके मैनिफेस्टो के अंदर ऐसी कोई चीज़ ऐड नहीं होनी चाहिए, कोई रेगुलेशन ऐसी की जाए? इंशाल्लाह अगर आपकी गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट आती 2/3 से आती जैसे पहले भी आती रही, तो कोई आप कानूनी तौर पे ऐसी कोई अमल करेंगे कि हम जो 76 सालों से एक सर्कल में, विशियस सर्कल में, उससे निकल सकें? और देखिए साहब, ये भी साथ इसी के मैनिफेस्टो का एक क्वेश्चन है कि इसके लिए कोई टाइम लाइन भी तय की है कि कब तक ये तजावीज़ दी जाएंगी और कब तक ये कंप्लीट होगा और फिर कब इसका? जी हम इंशाल्लाह जल्दी, मेरा ख्याल है इसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि 2nd वीक ऑफ जनवरी से पहले हम या उस तक इंशाल्लाह इसे लॉन्च कर देंगे। लेकिन जो आपका सवाल है, देखिए हमने इसमें कानून और आइन की हुक्मरानी का एक बाब रखा है कि किस तरीके से पाकिस्तान में आइन की हुक्मरानी को मजबूत किया जा सकता है। दूसरे नंबर पे हमारी जो इस वक्त क्राइसिस है वो बड़ी मल्टीपल है और अब ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान के रियासत के तमाम सतून एक दूसरे के साथ उलझने की बजाय वो एक हारमनी के अंदर कदम से कदम मिलाकर आइन के तहत अपना किरदार अदा करें और सब पाकिस्तान को एक मिलकर धक्का लगाएं इसकी मईशत को, ताकि हम इस लॉग जैम से निकल सकें। और अगर हमने वो आपस का एतमाद बहाल ना किया और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में रहे तो हम फिर नाकाबिले इस्लाह बहरान में चले जाएंगे। और मुझे यकीन है कि ख़ास तौर पे जो पिछला 4 साल 5 साल का तजुर्बा हुआ है, पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के सियासतदान सब ने अपने अपने हिस्से के सबक सीखे हैं और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आइंदा सब इस मुल्क के निज़ाम को मजबूत करने के लिए आइन के मुताबिक अपना किरदार अदा करेंगे और जो 2018 का इस मुल्क के साथ हादसा हुआ था वो उसका रीप्ले नहीं होगा। थैंक यू। 2 मिनट दे दीजिए शॉर्ट कर यार, लेके आए चिश्ती साहब।